وہ ایک عجیب سی رات تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ شادی کی پہلی رات تھی اور دلہن بنی بیٹھی میری بیوی نے کہا کہ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، یہ زبردستی کی شادی ہوئی ہے اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت نہ حاصل کر پاؤ گے، نہ میں تمہیں چاہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں حیران اور پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اٹھا اور وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اور اپنے اللہ سے ذکر کیا کہ یا ربا یہ کیسا امتحان ہے۔ مجھے ڈر تھا، بہت زیادہ ڈر، معاشرے کا ڈر، خاندان والوں کا ڈر۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے ہاں عزت کا جلوس نکل جاتا ہے۔ مختلف سوچیں آ جا رہی تھیں کہ اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا، کیا پتا یہ اپنے گھر میں ہی یہ نہ کہہ دے کہ یہ نامرد ہے کہ اس سے شادی ختم کرواؤ۔ ایک بار تو سوچا کہ زبردستی کرتا ہوں، گناہ نہیں، میرے نکاح میں ہے، مگر میرا دل نہیں مانا۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہی مگر مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں اس عورت کی منت کروں جس نے مجھے یوں ٹھکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرتا کرتا سو گیا۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی نہ کرتی یا مجھے ہی بتا دیتی، میں اس سے خود رشتہ ختم کر دیتا، بات شادی تک بڑھتی ہی نہ، میری زندگی برباد تو نہ ہوتی۔ میں ایک چھوٹے طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی شادی پر ساری جمع پونجی لگا چکا تھا۔ خیر، صبح وہ اپنے گھر چلی گئی، کوئی بات نہیں ہوئی۔ 3 دن تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ 3 دن بعد اس کی امی کی کال آئی کہ بیٹا تم آئے نہیں اپنی دلہن کو لینے، تو میں لینے چلا گیا۔ میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی، ہم واپس گھر آ گئے۔ میری بیوی میرے سامنے تو نہیں، البتہ باہر جا کر یا گھر کی چھت پر جا کر ہر رات کو فون پر کسی سے باتیں کرتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تک نہیں کہ وہ کس سے باتیں کرتی ہے، کون ہے وہ، بس ایک بار پوچھا تھا کہ اسے طلاق چاہیے، اس نے کہا نہیں۔ اس کا فون پر جو عشق تھا اس کا مجھے کوئی مطلب نہیں تھا۔ 5 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ میں کام سے تھکا ہارا رات میں گھر آتا، کھانا باہر سے کھا آتا اور جب بھی گھر آتا وہ فون پر ہی باتیں کر رہی ہوتی۔ ایک دن اس نے پوچھا کہ ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھ لو۔ اس نے کہا کیا آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا شادی سے پہلے بھی تو کنٹرول ہی تھا، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب بھی نہیں ہو سکے گا؟ مگر اس رات بات کچھ اور ہی تھی۔ میں سویا ہوا تھا کہ میرے موبائل کی گھنٹی بجی، فون میرے دوست کا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ فلاں ہوٹل پر بیٹھی ہے۔ مجھے پہلے تو یقین نہ آیا، لیکن جب اپنی بیوی کو گھر نہ پایا تو بے حد غصہ آیا، اتنا کہ مجھے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اس کی عزت رکھی، کسی کو کچھ نہ بتایا، پر اس نے میری عزت نہ رکھی۔ میں ہوٹل کی طرف چل دیا، خود کو پرسکون رکھا۔ وہاں اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو آواز دی اور کہا کہ چلو گھر۔ وہ چپ چاپ گھر آ گئی۔ گھر لا کر اسے میں نے انتہائی زوردار تھپڑ مارا کہ میری انگلیاں اس کے منہ پر چھپ سی گئیں اور کہا کہ تم ساری رات فون پہ باتیں کرتی ہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا، مجھے قریب نہیں آنے دیتی، وہ بھی معاف کیا، لیکن اب تو تم نے حد ہی کر دی۔ باہر میرے دوست تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، کچھ تو میری عزت کا خیال کرو۔ لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولی، بس آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میں اس سے پوچھتا رہا کہ باہر کیوں گئی تھی، لیکن اس نے مجال ہے ایک بھی جواب دیا ہو۔ پھر میں نے اسے بازو سے پکڑا، نیچے بستر پر لے آیا اور گردن سے پکڑ کر کہا کہ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تو اس وقت وہ رو پڑی اور مجھے رحم آ گیا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا اور میں سو گیا۔ صبح میں نے خود ناشتہ بنایا، کھایا اور چلا گیا۔ وہاں مجھے وہ میرا دوست ملا جس نے میری بیوی کو دوسرے مرد کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یار مہربانی کر کے یہ بات کسی کو مت بتانا، تو اس نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جاؤ۔ یہ بات یہی ختم ہو گئی۔ پھر دوسرے دن میری بیوی نے کہا کہ مجھے اپنی امی کے گھر چھوڑ کر آؤ 1 دن کے لیے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، چھوڑ کر آتا ہوں۔ پھر میں نے اس کے ساتھ پیکنگ کروائی، اس کی امی کے گھر چھوڑ آیا۔ 1 دن کے بعد میں نے سوچا امی کی کال آنے سے پہلے ہی میں خود اسے لینے جاتا ہوں، تو میں چلا گیا اسے لینے کے لیے، اور وہاں سے مجھے پتا چلا کہ وہ بیوٹی پارلر گئی ہے۔
میں وہاں گیا، دیکھا تو وہ کسی اور مرد کے ساتھ بیوٹی پارلر سے کہیں اور جا رہی ہے۔ میں بھاگا تاکہ اسے روک سکوں، لیکن وہ لوگ مجھ سے پہلے ہی نکل چکے تھے۔ تب مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اس کی امی کو سب کچھ بتا دوں گا اور اسے طلاق دے دیتا ہوں، اور میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور نکل پڑا۔ جیسے ہی میں نے گاڑی کو موڑا تو اچانک میری نظر بیوٹی پارلر کے دروازے پر پڑی، اور دروازہ کھلا اور ایک عورت نکلی، اور وہ عورت میری بیوی تھی۔ اصل میں نے جس عورت کو مرد کے ساتھ دیکھا تھا وہ میری نظر کا دھوکا تھا۔ خیر، پھر میں اس کے پاس گیا، وہ رکشے والے کو بلا رہی تھی۔ میں نے کہا چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ چپ چاپ گاڑی پر بیٹھ گئی اور مجھ سے پوچھا کہ تم یہاں میری جاسوسی کرنے آئے ہو؟ تو میں ہنس کے بولا نہیں، میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو گھر چلتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اسے یہ واقعہ بتایا جو ابھی میرے ساتھ ایک غلط فہمی سے ہوا تھا۔ اس نے واقعہ سنا تو ہنس پڑی اور بولی سنو، اگر تم دوبارہ مجھے اس کے ساتھ دیکھو گے تو کیا طلاق دے دو گے؟ میں چپ رہا، اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ خیر، ہم پہلے دلہن کے گھر گئے اس کے کپڑے لینے۔ میں کمرے میں جا کے بیٹھا تو وہ میرے لیے چائے بنا کے لے آئی۔ میں نے کہا اپنے ماں کے ڈر کی وجہ سے میرے لیے چائے بنا کر لائی ہو یا اپنی مرضی سے؟ تو کہنے لگی بولے میاں اپنی مرضی سے، اب جلدی جلدی گاڑی سٹارٹ کرو اور چلیں۔ اس وقت وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ آخر یہ مجھ سے اتنے نرم اور پیار بھرے لہجے میں کیسے بات کر رہی ہے۔ خیر، ہم وہاں سے نکلے، اپنے گھر گئے۔ میں کمرے میں جا کر لیٹ گیا، وہ آئی میرا سر دبانے لگی اور میں سو گیا۔ بہت دیر کے بعد جاگا اور دیکھا کہ میری دلہن ایک کونے میں بیٹھی رو رہی ہے اور اپنے ناخنوں کو زمین پر اس طرح سے رگڑ رہی ہے کہ ان میں سے خون نکل رہا ہے۔ میں اس کے قریب گیا اور پوچھا کیا بات ہے؟ وہ مجھے آہستہ آہستہ کہنے لگی چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، زہر لگتے ہو، پاگلوں کی طرح رو رہی تھی، اور میں اپنے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے سوچا بعد میں پوچھ لوں گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئی۔ میں نے پوچھا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے کچھ نہیں بولا، بس گردن ہلا کے اشارہ کیا۔ میں نے سوچا اب جا کے بات کر لوں، آخر مسئلہ کیا ہے؟ پہلے تو بہت خوش تھی، اب اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ میں اس کے پاس گیا اور اس کے قریب بیٹھا اور وہ مجھے دیکھنے لگی اور آنکھوں سے آنسو بند ہی نہیں ہو رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا آپ کو کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ میرے ہاتھوں کو زور سے پکڑ کر بولتی ہے کہ خوش ہو جاؤ، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ بھلا آپ کو دکھ ہو اس میں کیسے خوش رہوں گا؟ بولنے لگی کہ جس شخص سے میں محبت کرتی ہوں اس کی شادی ہو رہی ہے، وہ اب کسی اور کا ہونے لگا ہے۔ میں یہ بات سن کر کمرے سے باہر آ گیا اور مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ وہ میری بیوی ہے، پر اس شخص کے لیے جذبات کتنے زیادہ رکھتی ہے۔ خیر، میں نے صبر کیا۔ 2-3 دن اس نے نہ کسی سے بات کی نہ کچھ۔ تیسرے دن مجھے کہنے لگی کہ میرے محبوب کی شادی ہو چکی ہے، اب وہ کسی اور کا ہو چکا ہے، لیکن میں کبھی بھی تمہاری نہیں بنوں گی، یہ بول کر کمرے میں چلی جاتی ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں چپ کر گیا۔ خیر، چوتھے دن میرے پاس آئی، بولنے لگی مجھے امی کے گھر جانا ہے، 1 ہفتہ ہو چکا ہے وہاں نہیں گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم تیار ہو جاؤ، میں چھوڑ آتا ہوں۔ اس نے پیکنگ کی، میں اسے اس کی امی کے گھر چھوڑ آیا، اور جب میں آ رہا تھا تو اس وقت اس نے کہا کہ میں 3 دن یہاں امی کے پاس رہوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ 3 دن بعد جب میں اسے لینے گیا تب وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، میرے لیے کھانا لائی، چائے لائی، میرے سرانے کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا شاید اب عقل آ گئی ہو۔ خیر، میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور گھر لے آیا۔ 1 دن بعد دوپہر کو میں کھانا کھانے لگا تو مجھے بولتی ہے آج ہم ساتھ کھانا کھائیں گے، مجھے آپ سے کام ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کھانا لائی اور میں نے پوچھا کہ کیا بات تھی جو تم مجھ سے کرنے والی تھی؟ تو اس نے کہا آپ کو یاد ہے جب ہماری شادی کو 2 دن ہوئے تھے تب آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کو طلاق چاہیے؟ میں نے کہا ہاں، میں نے پوچھا تھا تو بولتی ہے کہ اب مجھے طلاق چاہیے۔ سن کر میرے حلق سے نوالا اتر ہی نہیں رہا تھا۔ جب میں نے یہ بات سنی میں نے فوراً نہ کر دی۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں کروں گا ایسا، اور کس کے لیے طلاق دوں؟ آخر وہ شخص جس سے تم محبت کرتی تھی اس کی تو شادی ہو چکی ہے، اب کس لیے؟ مجھے بولتی ہے ہاں، اسی شخص کے لیے مجھے طلاق چاہیے کہ وہ شخص صرف مجھے چاہتا ہے۔ اس عورت کو اس نے شادی کے 5ویں دن جب میں امی کے گھر تھی تبھی اس نے طلاق دے دی تھی۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں دوں گا طلاق۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ میں چلا کے بولوں گی کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، اور یہ شخص اتنا بے غیرت ہے کہ پھر بھی مجھے اپنے گھر بٹھایا ہوا ہے۔ پر میں نے کہا
نہیں، چاہے جو مرضی جو کچھ کر لو، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ لیکن میری دلہن شاید پوری طرح عشق سے نڈال تھی، فوراً باہر آ گئی، میرے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا۔ تب میرے بڑے بھائی نے مجھے کہا کہ بھائی طلاق دے دو، ویسے بھی شریعت میں زبردستی کی شادی سے طلاق دینا جائز ہے، اسی لیے دے دو۔ ابھی صرف اس بات کا ہمیں پتا ہے، اگر محلے والوں کو پتا چل گیا کہ آپ کی بیوی ایسی ہے تو پورے خاندان کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ ابھی اسے طلاق دے دو، ہم کوئی اور بہانہ بنا لیں گے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور طلاق دے دی، لیکن یقین مانو اس وقت میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی تھی۔ خیر وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی، وہاں پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہاں پہ وہ عدت میں تھی اور مجھے گھر والے بولتے رہے کہ شادی کر لو۔ میں نے کہا ہاں صحیح وقت آنے پر کروں گا۔ خیر ایسے کرتے کرتے وقت بیتتا گیا اور اس کی عدت بھی پوری ہو گئی، اور اگلے دن اس کی اسی شخص کے ساتھ رخصتی تھی۔ خیر وہ دن آیا جس دن اس نے اس شخص کے ساتھ رخصت ہونا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ شخص دوپہر کو اپنے کپڑے لینے گیا شہر سے، اور اسی وقت اس شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہیں پر اس کی موت ہو گئی۔ اور وہاں جو میری سابقہ دلہن تھی وہ ایک بار پھر سے دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جب میری سابقہ بیوی کو پتا چلا کہ اس کا محبوب اس دنیا میں اب نہیں رہا، وہ بھی اس دن جب اس کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی تھی، تو اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی، کیونکہ ایک شوہر کو اس نے چھوڑ دیا تھا جو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور جس کی وجہ سے چھوڑا تھا وہ اب اس دنیا سے ہی چلا گیا تھا۔ شاید اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ خیر تو بیچاری پھر بیٹھ گئی کونے میں۔ سب لوگ مجھے کہنے لگے کہ تم نے اسے طلاق کیوں دی تھی، کیونکہ جب میں نے طلاق دی تھی تب محلے والوں کو ہم نے بتایا تھا کہ ہمارا جھگڑا ہوا تھا، اسی لیے سب محلے والے مجھے ڈانٹ رہے تھے کہ میں نے اس کی زندگی برباد کر دی، کاش کہ میں اسے طلاق نہ دیتا۔ یہ بات محلے والے بول رہے تھے۔ پھر میں نے بعد میں محلے والوں کو سب بتایا کہ وہ آج جس سے شادی کرنے والی تھی، اس کی وجہ سے اس عورت نے مجھ سے زبردستی طلاق دلوائی۔ خیر وقت کے گزرنے کے ساتھ مجھے پتا چلا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ بہت دور کچھ ماہ بعد میں نے بھی شادی کر لی، اور یہ والی بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ خیر کچھ وقت بعد پتا چلا کہ وہ عورت اپنے شوہر کے گھر سے بھاگ آئی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ جب ہم نے پوچھا تو پتا چلا کہ شوہر نشئی ہے اور اسے مارتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ اب کہتی ہے میں خودکشی کر لوں گی مگر اس آدمی کے گھر نہیں جاؤں گی۔ سارا محلہ یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ پھر سب لوگوں نے ایک فیصلہ کیا کہ سب لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بی بی، ہم آپ کو اس شخص سے بھی طلاق دلواتے ہیں۔ اس شخص سے بھی اس عورت نے طلاق لے لی، اب کوئی رشتہ اس کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ ویسے تو وہ اب تک جوان اور خوبصورت بھی تھی۔ کچھ دن جب اس کی عدت پوری ہوئی، اس کے بڑے بھائی جو اس عورت سے 1 سال چھوٹا تھا، اس نے شادی کی۔ وقت کے گزرنے کے بعد اس عورت کے بھائی کی بیوی یعنی اس کی بھابھی نے اس کے بھائی کو اس کے خلاف اکسایا اور کہا کہ یہ یوں ہی ہمارے سر پہ مسلط ہے، کیوں نہ اس کی کہیں شادی کروا دے۔ اور بدقسمتی سے کوئی رشتہ بھی نہیں آ رہا تھا۔ ایک رشتہ آیا تھا اور وہ آدمی بوڑھا تھا، مطلب اس عورت کی عمر کی اس آدمی کی بیٹیاں تھیں، لیکن یہ میری سابقہ بیوی اس آدمی سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھی، پر اس کے بھائی نے زبردستی اس بوڑھے سے اس کی شادی کروا دی اور اسے رخصت کر دیا۔ بہت عرصہ گزر گیا، نہ وہ آئی اور نہ اس کے گھر والوں نے اس کی خبر لی۔ ایک دن اس کے شہر کا ایک بندہ ہمارے شہر کام سے آیا۔ اس عورت کی ماں نے اس بندے سے اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا۔ اس بندے نے کہا کہ آپ کی بیٹی پیٹ سے ہے، 8واں مہینہ ہے اسے۔ پھر اس کی ماں میری ماں کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بہت دن ہو گئے ہیں کہ میں نے اپنی بچی کو نہیں دیکھا، اب وہ پیٹ سے ہے، آپ کے بیٹے کے پاس گاڑی ہے، اسے کہو کہ ہم دونوں کو وہاں لے چلے۔ میری امی نے مجھے راضی کیا، پھر ہم وہاں چلے گئے۔ وہاں میری سابقہ بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، اس کے باوجود اس آدمی یعنی میری سابقہ بیوی کے شوہر کی بیٹیاں اسے ڈنڈے سے مار رہی تھی۔ وہ بیچاری اپنا بچاؤ کرنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ کر اپنا بچاؤ کر رہی تھی اور رو رہی تھی۔ درد سے نڈال ہو کر اس کا شوہر جو بوڑھا تھا وہ خود چارپائی پہ پڑا اشارے کر رہا تھا کہ چھوڑ دو اس بیچاری کو، لیکن وہ عورتیں میری سابقہ بیوی کو مارے جا رہی تھی۔ ہم وہاں پہنچے اور ان عورتوں کو ہٹایا اور فوراً اسے گاڑی میں لیا اور ہاسپٹل لے گئے۔ وہ تب تک بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہاسپٹل میں پورے 1 دن بعد اسے ہوش آیا۔ پھر میں گھر آ گیا اور سو گیا۔ دوسرے دن صبح میری بیوی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی، رونے لگی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی آپ کی سابقہ بیوی نے ہاسپٹل میں ہی دم توڑ دیا، وہ اس اذیت کو جھیل نہیں پائی، اسی لیے اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئی۔ اس وقت میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا
اور چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ میرے میں کیا کمی تھی، میری محبت کو تم نے کیوں جھٹلا دیا تھا۔ اتنے میں میری بیوی نے مجھے جھنجھلایا اور سوال کیا کہ کیا تم اس کی محبت میں تو نہیں؟ اب میں اسے کیا جواب دیتا؟ ہنستے ہوئے بول دیا، پگلی تم ہی میری محبت ہو۔ اور میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ وہ میری تھی ہی نہیں، پر آج تک کبھی بھی جب اس کا خیال دل میں آتا ہے تو دل بیٹھ سا جاتا ہے۔ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں آج بھی میرے دل سے نکلتی ہیں اور دل آج بھی اس کے لیے اداس ہو جاتا ہے، لیکن شاید میرے نصیب میں یہی بہتر تھا۔